بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آج اہم دن ہے، ایک ظاہر ہے آج سیٹرڈے اینڈ ٹوڈے وی ہیو پاک انڈیا میچ احمد آباد انڈیا میں۔ اس پہ صبح میں نے ایک ٹویٹ بھی کی۔ ہمیشہ آئی ایم اے کرکٹ انتھوزیسٹ، ان فیکٹ میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا پروفیشنل چھوٹے سے لیول پہ، لیکن جتنا میرے سے ہو سکتا تھا۔ یونیورسٹی کلر تھا میرے پاس، اور بچپن سے عمران خان صاحب، جاوید میاں، اور پھر بعد میں وسیم اکرم، وقار یونس، اور پھر آف کورس شعیب اختر اور ویون ریچرڈز، مارٹن کرو، بس دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز اس زمانے کے، مائیکل ہولڈنگ تھوڑا سا ہمارے زمانے سے پہلے کے تھے، اور اس کے ساتھ مارک وہ، اسٹیو وہ، یہ سارے، شین وان، یہ ہمارے دور کے زبردست پلیئرز تھے۔ اور میں نے اس ٹویٹ میں صبح ایک بات کی کہ ہمیشہ شوق سے دیکھا میاں صاحب کا آخری بال کا چھکا، اور خان صاحب کا ہندوستان کے خلاف ان کی وکٹیں اڑانا۔ عاقب جاوید کا مجھے یاد ہے شارجہ کپ کے ایک انتہائی اہم میچ، شاید فائنل تھا میرے خیال میں، اس میں ہیٹرک کرنا، وسیم اکرم صاحب کا ہیٹرک کرنا، شعیب اختر کا کولکتہ میں، جس کو پراپر نام تو کلکتہ ہی ہے، کلکتہ میں ڈراوڈ ٹینڈولکر کی ایک بال پہ آؤٹ کر کے پورا پویلین اس بندے نے خاموش کیا تھا۔ اور اس وجہ سے میں اس کی بڑی محبت بھی میری اس سے ہے کہ اس نے پاکستان کی محبت میں اپنی ہڈیاں توڑوائی ہیں۔ اس بندے نے صرف پاکستان کے لیے کھیلا ہے، دل و جان سے کھیلا ہے۔ اور پھر 1992 میں کپتان عمران خان صاحب کے ہاتھ جس طرح ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے، اور ایک بہت خوشی کا دن تھا وہ میری زندگی میں۔ جو چند بڑے خوشی کے دن میں نے دیکھے پاکستان میں، یا جب نیوکلیئر دھماکے ہوئے تھے 1998 میں، میاں صاحب کا دور تھا وہ، اور کریڈٹ گوز ٹو آل دوز جنہوں نے یہ بم پاکستان کا نیوکلیئر جو لے کے آئے۔ بھٹو صاحب آف کورس، محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ڈاکٹر سمر مبارک من، مختلف دور کے جو اس وقت کے ہیڈز تھے، ضیاء صاحب ایک زمانے میں صدر تھے، انہوں نے، اور پھر غلام اسحاق خان صاحب، انہوں نے اس کو لے کے چلے، اور پھر میاں صاحب کے دور میں دھماکے ہوئے، اور اس کے بعد بھی ہم سب نے، ہمارا پرائڈ ہے۔ تو وہ بڑا خوشی کا دن تھا 28 میں، اور 25 مارچ 1992 جب ہم ورلڈ کپ جیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی میں بڑا اچھی حسین یادیں ہیں، لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب جیل میں ہیں ناکردہ گناہوں میں، اور بے شک وہ ضمیر کے قیدی ہیں، نہ وہ دہشت گرد ہیں، نہ وہ خدا نخواستہ کوئی غدار وطن ہے، اللہ نہ کرے۔ ہمیشہ اس آدمی نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا، لیکن ساتھ میں اگر آپ دیکھیں دوسری طرف تو جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں اور فلسطین میں، ارض فلسطین خون خون ہے، ہمارے بچوں کے، ہماری ماؤں کے، ہمارے بزرگوں کے، نوجوانوں کے خون سے، اور they are killing the people with impunity, they are killing the Palestinians with impunity. So the issue is not only of Muslims getting killed, it's an issue of human rights, issue of humanity. چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آپ فلسطین کوز سے بھی مخلص ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو اسرائیل کی اس دہشت گردی اور کھلم کھلا جبر و استبداد اور اس خون ریزی پہ آپ کو، اگر آپ کے اندر کا انسان نہیں جاگتا تو سوری ٹو سے، مسلمان تو بڑی چیز ہے، آپ پھر انسان ہی نہیں ہیں۔ آپ پھر اپنے آپ کو انسان کہلانے، یو ناٹ ہیومن if you are not standing against the Israeli oppression of the Palestinians. Not that it's a Muslim issue, it's basically an issue of human rights now. So if you belong to any religion, you're a Christian, even if you're a Jew, if you are even an atheist, you belong to any Judaism, you belong to Hinduism, you belong to any religion, Buddhism, if you don't feel the pain, and if you can't see the anguish from the faces of the Palestinians and the way they are getting killed by the Israeli oppressive forces, and you don't feel the urge to take a stand against this oppression and stand with the people of Palestine, sorry to say, are you or me for that matter, are we justified to call ourselves human beings even? کہ اپنے آپ کو انسان بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو جس طرح سے یہ ہو رہا ہے، تو اس میں اب ظاہر ہے میں تو اس کو نیشنل ڈیوٹی سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ گئے ہیں، ہمارے لڑکے جو کھیلنے گئے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا اس طرح سے۔ تو آج شاید پتہ نہیں، شاید آج میں میچ نہ دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ سکوں، دل نہیں مانتا۔ ایک طرف کپتان جیل میں ہے جو پاکستان کے کرکٹ کا سرخیل رہا اور اب عالمی اسلام کا بڑا لیڈر ہے، اور دوسری طرف جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، اور جو کشمیر میں تو چلو ہو ہی رہا ہے سالوں سے، لیکن اس وقت جو خون بہہ رہا ہے اسرائیل میں، تو وہ ایک دفعہ علامہ کا شعر ہے نا، کہ میں نے پوچھا بھی کل پرسوں ایک ٹویٹ میں سوال بھی کیا کہ ہم کیوں اتنے 100 سالوں سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، مسلمان کیوں تباہ ہیں؟
تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ علامہ کا شعر ہے کہ ہم مار کیوں کھا رہے ہیں مسلسل. اس کا شعر یہ ہے، علامہ اقبال کا شعر یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جو کتاب ہے نا، یہ قرآن عظیم الشان، اس کو ہم نے صرف ختم قرآن کے لیے اور بچی ہماری بیائی جائے رہی ہو کسی گھر تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، والد صاحب فوت ہو رہے ہیں ختم کرنا ہے، اور خوشی میں جو ہے طلباء کو بلا کے ختم قرآن کر لیا. دس از، وہ بھی ایک بڑا کام ہے، لیکن اصل میں تو اس نے اٹس اے وے آف لائف، اٹس اے وے آف لائف. اس پہ ہم نے عمل کرنا تھا جو ہم نے نہیں کیا. قائد اعظم سے پوچھا گیا 1940 قرارداد لاہور کے بعد کہ قائد آپ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح آپ کہتے ہیں پاکستان، تو پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا 1942 میں کہ میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کے پاکستان کے حکومت کا طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا پاکستان کا. یہ فیصلہ تو 1350-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو کیا اس قرآن پہ ہم نے عمل کیا؟ نہیں کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مفہوم ہے اس کا کہ مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، پوری امت مسلمہ کی. جب ایک جگہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ بخاری شریف، صحیح بخاری. تو بھائی جان، ہم نے نہ قرآن پڑھا، نہ ہم نے جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کیا، خاتم النبیین کی، اور ہم نے صرف ثواب کمانے کے لیے دین کو اپنایا ہوا ہے. لیکن جہاں جہاں دین ہمیں جب اپلائی کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں دین اور دنیا میں ایک چیز کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، چوز کرنا پڑتا ہے، پھر ہم سوری ٹو سے ہم دنیا کو لیتے ہیں، دین کو پیچھے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. نہیں، اللہ تو معاف کرے گا، لیکن کہاں گئی وہ قول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا حضرت حسنین کریمین کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، کہ بیٹا آپ سب سے بہترین دنیا کماؤ، سب سے زیادہ مال کماؤ، لیکن جب کبھی آپ کا مقابلہ ہو کہ دنیا لینی ہے یا آخرت لینی ہے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ اجمعین کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ پھر آپ نے دنیا نہیں لینی، پھر آپ نے آخرت لینی ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے نفس کو مت بیچنا، اگر بیچنا پڑے تو جنت سے کم پہ نہ بیچنا. کہاں ہم اور کہاں وہ اور کہاں وہ. تو ان چیزوں پہ جو کب تک ہم مطلب ہے کہ وی ہیو ٹو فوکس آن دیز تھنگس ایز اے پاکستانی. آج ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی طرف فلسطینی دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ترکی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ حالانکہ آخری تو سلطنت عثمانیہ تو ان کے ہاتھ میں تھی. کسی اور ملک کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، ہمارا بڑا بھائی بھی ہے، خادم حرمین شریفین، دونوں ہمارے خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وہاں ہیں. مصر کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ عراق کی طرف، ایران کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ وائی پاکستان؟ کیوں؟ کیونکہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. جس طرح یہ کانسیپٹ آپ کو شاید زندگی میں یہ بات آج تک کسی نے نہ بتائی ہو، میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب ایک بچے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے ماں، اور جب ایک مسلمان کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ خیر، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. مشکل آتی ہے نا، زلزلہ آتا ہے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول. تکلیف آتی ہے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. آخری وقت بھی قائد اعظم کی بہن فرماتی ہیں کہ آخری وقت قائد کے لبوں پہ جو ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور ان کے لبوں پہ کیا تھا کہ فلسطین، کشمیر، مہاجرین اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ خدا حافظ فتح، اپنی بہن کو فتح کہتے تھے پیار سے، فاطمہ جناب بی بی کو، اور آخری الفاظ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جس طرح آخری وقت میں ایک مسلمان اپنے اللہ کو پکارتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو کلمے کے نام پہ ملک کون سا بنا؟ پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. فطری ہے، ہم نظریے کی بنیاد پہ بنے، دو قومی نظریے پہ بنے، کلمہ شہادت پہ بنے. اس لیے پوری دنیا کے مسلمان کا پاکستان کی طرف امید سے دیکھنا فطری ہے. کشمیری دیکھے گا، فلسطینی دیکھے گا، برما میں مسلمانوں کے سر کٹے وہ دیکھیں گے، جہاں تکلیف ہوگی وہ دیکھیں گے، پاکستان کو دیکھیں گے، پاک فوج کی طرف دیکھیں گے. اس کو یہ نہ سمجھے کہ صرف پاکستان کی یہ فوج ہے، یہ صرف پاک فوج نہیں ہے، اسلامک فوج. اس کی طرف دیکھیں گے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو آپس میں کچھ چیزیں دنیا پیدا ہوئی ہیں، اس لیے تو میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل مسائل کا حل نکالیں، بیٹھیں، سب کو بٹھائیں. خان صاحب کو بھی جو ہے وہ آئیں، غلط کیسز ان سے ختم ہوں، وہ آئیں بیٹھیں. میاں صاحب بھی بیٹھیں، زرداری صاحب بھی بیٹھیں، آرم فورسز کے سپریم کمانڈر رہے ہیں، بڑی پارٹی کے ہیڈ ہیں، یا بلاول صاحب، لیکن زرداری صاحب کیونکہ سینئر ہیں، وہ آئیں بیٹھیں. اور صدر مملکت کے نیچے جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ بیٹھک ہو، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے. اور یہ الیکشن صرف کرانا جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہے، الیکشن کے آگے کیا کرنا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. اس پہ میں نے پرسوں بھی ایک ویلاگ کیا تھا، ایک بات میں نے اپنی آپ کے سامنے رکھی تھی.
اور ذرا تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ اس پہ آپ بیٹھیں بات کریں کہ ہم الیکشن تو کر لیں گے، کرتے نہیں رہے، 88 میں نہیں کیا، 90 میں نہیں کیا، پھر 93 میں نہیں کیا، پھر 96 97 میں نہیں کیا، پھر 2002 میں نہیں کیا، پھر 2008 میں نہیں کیا، 13 میں نہیں کیا، 18 میں نہیں کیا. What do we get out of it؟ کیا ہمیں کوئی آگے کا راستہ ملا؟ چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا ہے، سپر پاور ہے. ہندوستان جو ہے وہ ہم سے آگے جا رہا ہے، چاند پہ پہنچ چکا ہے. وی ایز اے پاکستانی نیڈ ٹو تھنک. آخر کو یہ جھنڈا رہ جانا، یہ جو پیچھے لگا ہوا، یہ جو ادھر سینے پہ ہے، اور یہ ظاہر ہے اس سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے. تو یہ پولیٹیکل جماعتیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جہاں بیٹھ کے ہم نے اس بڑے گھر کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو اس پہ ضرور بیٹھک ہونی چاہیے. میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ فلسطینی ہماری طرف دیکھتے ہیں، کشمیری ہماری طرف دیکھتے ہیں، پاک فوج کی طرف، پاکستان کی طرف، پاکستان کے 22-25 کروڑ عوام کی طرف. تو ہمیں ضرور یہ فیلنگ ہونی چاہیے. دیکھیں میچز وغیرہ ہوتے رہیں گے، میری دعا ہے کہ یہ میچ ہماری ٹیم آج جیتے، کیونکہ جہاں جہاں مقابلہ سجے گا، چاہے وہ کرکٹ کا ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، چاہے جہاں پاکستان کا جھنڈا کھڑا ہے میدان میں، ہماری پھر پوری ایز اے مجاہد ہماری دعا ہے کہ ہمارا جھنڈا وہاں سے سرخرو ہو کے، ہماری دعا ہے پاکستان جیتے. لیکن اصل جیت کون سی ہے؟ اصل جیت یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکیں. پاکستان نے وہ کردار ادا کرے جو اس کا کام ہے، جو لیڈر ہے پاکستان امت مسلمہ کا. قائد اعظم محمد علی جناح سے 1948 میں لائف میگزین والوں نے پوچھا، اس پہ بھی میری بات موجود ہے، اسپیچ بھی ہے اسمبلی میں، اس پہ میں نے گفتگو کی بھی ہے، کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ مسٹر جناح ہاؤ ڈو یو پرسیو پاکستان؟ تو قائد نے فرمایا آئی پرسیو پاکستان ٹو بیکم دا پیوٹ آف دا ورلڈ، کہ یہ دنیا کی ایک بنیاد بنے گی، یہ دنیا کی ایک جس کو ایک پلر کہتے ہیں، جس پہ دنیا ریسٹ کرتی ہے، یہ دنیا کی سب سے مضبوط طاقت بنے گی. اور اسلامک امت کا تو آف کورس. تو اس پہ ہم پاکستان سے وہ کردار ہم نے کیسے لینا ہے. میں نے آج سنا کچھ تنقید کچھ لوگوں نے کی ہے جنرل راحیل شریف صاحب پہ، جو اسلامک فوج کے سربراہ ہیں. مجھے نہیں پتا اس فوج کا کیا کردار ہے اور کتنا وہ قابل عمل ہے، لیکن بہرحال ہمیں اب سوچنا پڑے گا، اور وقت ہم سے گزرا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی اسلامک فوج بنائی بھی ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چڑھ دوڑیں اور جا کے لڑائیاں شروع کر دیں، لیکن ایک تھریٹ فیکٹر تو ہو نا. ہم تھوڑی آنکھ تو دکھائیں. آج تو پوری امت مسلمہ سوئی پڑی ہے، پوری امت مسلمہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی. ہمارے اپنے ملک سے کچھ 2 اسٹیٹوں کی بات، 2 اسٹیٹ کی کیا بات کرتے ہیں، جب آپ کے قائد نے فرما دیا کہ اللیجیٹمیٹ اسٹیٹ ہے. فلسطین کی بات کریں یار، مسجد اقصیٰ کی بات کریں. بڑے سمپل سٹینڈ پہ ہم کوئی نہ مجھے آپ 1 انچ پیچھے ہٹنے دیں، نہ ہم آپ کو 1 انچ پیچھے جو ہے وہ ہٹنے دیں گے. عمران خان صاحب نے افغانستان کے لیے امن معاہدے کے لیے 2 OIC کانفرنسز کی تھیں. کیا پاسبل نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے حکومت اور جو ہے جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں وہ OIC کی ایک ہنگامی اجلاس اسلام آباد میں کال کریں؟ ہم کر سکتے تھے 2 مسئلہ افغانستان پہ، تو مسئلہ فلسطین پہ کیا آج کی حکومت وہ نہیں کر سکتی؟ اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت وقت کو کردار ادا کرنا چاہیے. جہاں جہاں سے ان کو سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ ان کو ملے. OIC کانفرنس کریں، امت مسلمہ کو بلائیں، ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ چلتا پھرتا نظر آئے، وہ بات کرتا ہوا نظر آئے، آواز آئے، پاکستان سے آئے، ایران سے آئے، ایران سے تو آ رہی ہے، ترکی سے آئے، سعودی عربیہ سے آئے، خادم حرمین شریفین ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ ساتھ عراق سے آئے اور مسلم امہ آئے، مصر سے آئے، دمشق سے آواز آنی چاہیے، جارڈن وغیرہ سے آواز آنی چاہیے، تمام امت مسلمہ، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے. تو ان سب کو کون اکٹھا کرے گا اگر ہم بیٹھیں گے نہیں؟ جو جس طرح ہم اپنے ملک میں نہیں بیٹھ رہے، جو میں کہہ رہا ہوں، اسی طرح امت مسلمہ بھی نہیں بیٹھ رہی. اللہ خود کہتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. جب ہم اللہ کے ان احکامات سے پیچھے ہٹیں گے، جب ہم بیٹھ ہی نہیں رہے، تو ہماری تو طاقت ہی اتحاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے نا کہ ہم وہ فرما رہے تھے کہ آپ سمندر کی طرح، آپ کی جھاگ کی طرح بے شمار ہوں گے، لیکن آپ میں طاقت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اتفاق اتحاد نہیں ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ بیٹھنے کا وقت ہے. سب سے پہلے اپنے ملک کو مضبوط کریں، یہ سیاسی ٹرموائل کو ہم ختم کریں، الیکشن کی طرف جائیں، عوام چاہے جس کے لیے بھی فیصلہ کرے، اور جو بھی حکومت میں ہم آئیں، ہم پک کے کاغذوں پہ یہ بات کریں، یقین دہانی کے ساتھ. کسی ذاتی انتقام نہیں ہوگا، ملک کی بات کریں گے، ملک کے لیے ہم آگے آپ کو لے کے جائیں گے. آئیں ہمارے ساتھ، ملک کے لیے آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلیں، عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں، اور اگر کوئی اور جیتتا ہے تو پاکستان کے لیے ہم تعاون کریں گے. ہاں ذاتی اختلاف ہمارا سیاسی رہے گا. تو یہ جو ملک کو ہم اسٹرانگ کریں گے، پاک فوج بھی اسٹرانگ ہوگی، ادارے بھی اسٹرانگ ہے، ہمارے جو حساس ادارہ ہے دنیا کا بہترین ہے وہ بھی جو ہے اپنا جو اس کا جو اصل کام ہے اس کی طرف زیادہ تندہی سے جب جائے گا. جب پولیٹیکل معاملات سیٹ ہوں گے تو ملک کے تمام ادارے اپنے پیشہ ورانہ امور کی طرف زیادہ توجہ دے سکیں گے. ملک مضبوط ہوگا. جب معیشت مضبوط ہوگی، آپ کی آواز میں جو ہے وہ طاقت اور توانا پن تب آئے گا جب ملک اندر سے مضبوط ہوگا. ہم ایک طرف تو امریکہ اور IMF ان لوگوں سے ہاتھ اس طرح کاسا ہم نے آگے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دے دو، تو کیا بھکاری کی کبھی عزت ہوئی ہے؟
تو یہ کشکول کب توڑیں گے؟ ہماری بھی کوئی 50 کے قریب ہونے والے ہیں، کب توڑیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ میں نہیں، آپ کا اللہ، ہمارا اللہ اور ہمارا حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ باتیں پہنچی۔ پاکستان زندہ باد۔